Hi guys, this is Barely the Super Storyteller, and as always live and doing interviews from new people. Well, I just did now, but I'm doing it again. So today my guest is Rizwan Factorywala, and I think my guest, you know that his name is Rizwan Factorywala because in Factorywala because he works in factory. So his name is Rizwan Factorywala, and he is from Haniwal, Punjab, Pakistan. And today my guest is really inspiring for all of us, and he really set an example of hard dedication and motivation. And so we began. And Rizwan Factorywala is a self-exploit and that making chemical formulation, and he is a teacher of self-sim, motivation speaker, and cons- consultancy, and spirituality, variety education, I think, and communication and project management. And top it that he is a chemist and can teach how to start a small factory, that small factory in less than 300. And before I invite our guests, and this interview series is supported by Rehan Foundation and Institute of Peace, and is part of Connected Pakistani. So I think it is time to hop up. Our guest Rizwan Factoryala. Assalamualaikum, sir. How are you? وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, سب خیریت ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می سر. اور میں بھی لرن کیا کہ مطلب میں لرن کر رہی ہوں ابھی بھی کہ لوگ میرے ساتھ جوائن ہوتے ہیں اور میں بھی ان سے لرن کرتی ہوں نئی نئی چیزیں. اب میں بھی اب مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں کیا چیزیں لرن کروں گی. اور تو جی تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ آئی کانٹ ویٹ ٹو that start questioning you. So please, thank you so much. So, are you ready to answer the questions? جی میں تیار ہوں, آپ کریں, کوشچن کریں. جی تو جی آپ تیار ہیں کوشچن کے لیے؟ اور جی تو میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی کہ میں نے آپ کا تو انٹروڈکشن دے دیا ہے, مگر میں آپ سے یہ کوشچنس کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رضوان فیکٹری والا کیسا پرسن ہے, مطلب کیسا انسان ہے, رضوان فیکٹری والا کون ہے. تو جی آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ کون ہیں ایز اے پرسن. میرا نام رضوان فیکٹری والا ہے. میں کیمسٹ ہوں بیسیکلی, اور خانیوال سے تعلق رکھتا ہوں. ریحان اللہ والا ان کے پاس میں جاب کرتا ہوں, اور اس ٹائم پہ ابھی تک میں نے تقریباً 150 سے زائد اپنی پروڈکٹس کی فارمولیشن کی ہے, اور لوگوں کو میں کیمیکل فارمولیشن سکھاتا ہوں اور فیکٹریاں لگانا سکھاتا ہوں. جی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جیسے پتہ چلا کہ لوگ آپ جیسا فیکٹری میں بھی کام کرتے ہیں اور فیکٹری لگا دیں, تو لوگ آج کے بعد سے آپ کو بول رہے ہیں رضوان فیکٹری والا ہے, تو کیا آپ فیکٹری بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو فیکٹری چلانا کیسے آتا ہے انڈر دین 300. تو جی آپ نے ہمیں بھی یہ آئیڈیا بتایا اور ٹیچ بھی کرتے ہیں آپ فیکٹری کیسے چلانا ہے. تو اللہ 300. تو جی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو فیکٹری کا آئیڈیا کس نے دیا تھا, مطلب آپ فیکٹری کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسے سٹارٹ کریں. تو جی آپ ہمیں یہ بتائیں, اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ رضوان فیکٹری والا کیسے بنے.
جی میرا جو آئیڈیا کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ میں خود فارمولیشن پہلے کرتا تھا. اس کے بعد شاہد حسین جویا ان کی ورکشاپ میں نے ایک لیبارٹری بنائی تھی. وہاں پر لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے تو میں نے وہاں پر سکھانے کا شروع کیا کام. اس کے بعد پھر میں نے اپنی لیبارٹری اسلام آباد میں شفٹ کی، پھر وہاں پہ بہت سے لوگوں کو سکھایا. اور اس کے بعد ریحان اللہ والا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور اب میں کراچی میں لوگوں کو فیکٹری لگانا سکھاتا ہوں. مجھے فیکٹری والا اسی لیے کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو فیکٹریاں لگانا سکھاتا ہوں. اور جو فیکٹریاں لگانا سکھاتا ہوں وہ چھوٹی فیکٹریز ہوتی ہیں زیادہ تر، تو چھوٹی فیکٹریاں لگانا سکھاتا ہوں، اس لیے مجھے لوگ فیکٹری والا کہتے ہیں. ہوں، جی تو جی آپ فیکٹری لگائے تو تبھی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ رضوان فیکٹری والا. تو جی آپ نے ہمیں بھی بتایا کہ آپ رضوان فیکٹری والے کیسے آئے. تو جی آپ نے تو اسٹارٹنگ تو بالکل اچھی سی کی تھی. تو جی اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو اب میں اگلا سوال ہے آپ سے کہ ہم پاس میں چل جائیں گے، آپ کے چائلڈہڈ کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ نے اپنے چائلڈہڈ سے کیا لرن کیا. کہ جب لوگ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دو چیزیں تو لرن تو کرتے ہیں اپنے چائلڈہڈ میں کہ اپنے چائلڈہڈ سے انہوں نے کیا سیکھا. تو جی آپ اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں ہمیں بتائیں. میں نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا کہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، ماحول اچھے دوستوں اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، برے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، برے ماحول میں نہیں جانا ہے، اپنی سٹڈی پہ توجہ دینی ہے، زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرنی ہے، نمبروں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، نہ نمبروں کی دوڑ میں بھاگے تھے. بس یہ سیکھا تھا کہ محنت کرنی ہے، اور یہ سیکھا تھا کہ صرف کتابوں میں ہی محنت نہیں کرنی بلکہ کسی اور سائڈ پہ بھی کوئی نہ کوئی کام بھی کرنا ہے جس سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو، آپ کے ماں باپ پہ بوجھ نہ ہو، بلکہ آپ بچپن سے ہی کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کے ماں باپ کو سکون ملے، تسلی ہو کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کچھ کر سکے گا. تو یہ نہ ہو کہ آپ کے والدین 20-25 25 سال کا جوان بنا دیں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کرے گا کیا. تو یہ چیزیں بچپن میں ہی سیکھی تھی، اور بچپن سے ہی میں کاروبار کرتا تھا، سموسے بیچتا تھا، لکڑیاں بیچتا تھا. یہ کاروبار تھا، یہ کام اور ساتھ ساتھ اپنے اسٹڈی. جی تو جی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بتایا اور بہت زیادہ چیزیں آپ نے بتائی اپنے چائلڈہڈ سے اب تک کیا آپ نے کیا لرن کیا اپنے چائلڈہڈ سے. تو جی آپ نے تو بہت اچھی اور زیادہ چیزیں لرن کی اور میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جب چھوٹے ہوتے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ لرن کرنے ہوئے آتے ہوتے ہیں کہ اور بڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو جی وہ اپنے چائلڈہڈ سے وہ انہیں یاد بھی آتا کہ بچپن کیسا تھا ہمارا اور اتنا اچھا بھی گزرا. تو جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف دوسرے. تو میں اب آپ سے دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ please tell me now, how do you feel to know yourself as a professional and what's your future plans? Yep, so please tell us. میں اپنے فیوچر پلان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ مخلوق کی خدمت کی جائے، اس مخلوق کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، خاص طور پر نا امیدی ختم کی جائے اس قوم سے. اس قوم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ان کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے. سب کو نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں. تو یہ جو نا امیدی ہے، بے بسی ہے، کچھ ان کو جو سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں، ان چیزوں کی ان کو اویئرنیس دے کے ان کو پریکٹیکلی کسی لائن پہ لگایا جائے. اور میری مراد یہ ہے کہ میں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے فری ٹائم میں اپنے اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، بلکہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں، اپنی لائف کو اچھا بنا لیں، بجائے فارغ ٹائم میں آپ کوئی فضولیات کو جوائن کریں یا کہیں فضول میں آپ ٹائم ویسٹ کریں.
ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے اور اس ٹائم کی ویلیو کو بڑھائیں. آپ اس ٹائم پہ اچھے کام کریں گے، ویلیویبل کام کریں گے، تو آپ کی پرسنالٹی گروم کرے گی، آپ کی پرسنالٹی کی ویلیو بڑھے گی. جب آپ کی پرسنالٹی کی ویلیو بڑھتی ہے، آپ کو لوگ جاننے لگتے ہیں. جب آپ ایک اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک اچھا برانڈ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پوری دنیا جاننے لگتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں. مٹی کو بھی سونا کہہ کے یوں کہہ لیں کہ مٹی کو بھی اگر آپ بیچیں گے تو لوگ سونے کے بھاؤ خریدیں گے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کردار سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں میں اس طریقے سے اپنی پذیرائی کروا لیتے ہیں کہ آپ جو کچھ لوگوں کو کہتے ہیں لوگ کرتے ہیں. جو بات آپ کو منوانی ہو، جائز بات جو بھی آپ کو منوانی ہو، لوگ مانتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو جس رستے پر، جس اچھے رستے پر لے کر جانا چاہیں گے، لوگ جاتے ہیں. تو میری بھی خواہش یہی ہے کہ میں اپنے کردار سے، محنت سے، پریکٹیکلی ان کے ساتھ بھلائی کر کے، مخلوق کی خدمت کر کے، اسی طریقے سے ان کی میں جو بھی ہو سکے ان کی ہیلپ کروں. ہیلپ کر کے ایک بڑا نام جو ہے، Mm-hmm. بڑے نام سے مراد ہے، مجھے مشہوری چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے. وہ کسی قسم کی ان کو کوئی کنفیوژن نہ رہے لائف میں، مشکلات نہ رہیں، مجبوری نہ رہے، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. یہ ساری خواہشات. جی. تو جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اپنے پروفیشنل کے بارے میں، اور آپ فیوچر میں جی آپ کیا بنیں گے، اور مطلب آپ کے پلانس کیا ہیں. مطلب ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تو جی آپ نے تو بتایا کہ آپ کے فیوچر میں پلانس کیا ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں کوئی اور سوال کی طرف، اور یہ سوال بہت انٹرسٹنگ اور اسپیشل ہے. تو جی آپ tell me now that who played a major role in your life and how? You know that which person played a major role in your life, اور اس نے کیسے پلے کیا. تو جی ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. سب سے بڑا میجر رول جو میری لائف میں ہے وہ میرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میری والدہ کا رول ہے میری لائف میں سب سے بڑا. اس کے بعد کچھ اساتذہ آ جاتے ہیں. اور اگر میں اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بات کروں تو شاہد حسین جویا ہے، ریحان اللہ والا ہے، اور ایک میری یونیورسٹی کی میڈم تھی میم رویا رحمان، ان کا ہے، جن سے میں نے لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. جو جہاں پہ میری لائف شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ لائف کو رکنا ہے، اس کے جو پلانز ہیں ان سب کے پیچھے میرے والد اور والدہ کا ہاتھ ہے. میرے والد بیمار تھے، مجبور تھے کہ وہ کوئی روزگار نہیں کر سکتے تھے. تو بچپن سے ہی انہوں نے ہمیں ایک کام کی طرف راغب کر دیا تھا. ہم محنت کرتے تھے، کماتے تھے، اور فضولیات سے ہم بچ گئے. والدہ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے، پڑھایا ہے، لگن کے ساتھ کام کروایا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تمام فضولیات سے بچ کے ایک اچھی صحبت میں انہوں نے ہمیں ڈالا. اچھی صحبت میں زندگی گزاری، اچھے ماحول میں بڑے ہوئے. یہی سب سے بڑا ان کا میجر رول ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچانے کے لیے پہلے ہماری تربیت اس طریقے سے کی ہے. اس کے بعد کچھ اساتذہ آتے ہیں جن میں اساتذہ کی طرف سے مجھے صرف کتابی علم ملا ہے. کوئی اساتذہ کی طرف سے مجھے کوئی اسپیشل قسم کی کوئی جو آئیڈیلٹی ہوتی ہے وہ مجھے نہیں ملی. اس کی میں تلاش میں رہتا ہوں. ایک آئیڈیل ٹیچر مجھے ملی تھی جن کا نام میڈم رویا، میں نے آپ کو بتایا میم رویا رحمان ہے. ان کی پرسنالٹی میں کچھ مجھے آئیڈیلٹی نظر آتی تھی، ان کی چیزیں بہت پسند تھی، ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی. انہوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ایک رویہ رکھا تھا وہ بہت قابل قدر تھا. اس کے بعد شاہد حسین جویا ہے جنہوں نے مجھے اس لائن پہ لگایا. لگانے کا تو یہ تھا کہ ان کے پاس میں آتا جاتا تھا، مجھے لگن ہوئی اس چیز کی کہ یار یہ جو شاہد حسین جویا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، لوگوں کے لیے فائدے مند کام ہے، تو مجھے بھی کرنا چاہیے. وہاں سے یہ کام اس کا سٹارٹ لیا، اور اس کے بعد پھر اب کراچی میں ہوں. ریحان اللہ والا نے مجھے مزید پروموٹ کیا اور اس پہ کام کرنے پر مجبور کیا سمجھ لیں، اور میں ابھی کر رہا ہوں. تو یہ تھے لوگ جن
کا میجر رول ہے میری لائف میں، اور میری لائف جن کی وجہ سے آج اسی مقام پہ ہے۔ سوری میں بھول گئی تھی کہ میرا مائک بند تھا اور جب آئی واز میوٹ. سو thank you so much about sharing who played a major role. And you know that it was a really great person who played a major role in your life. تو جی ماں باپ ہی جو ہمارا میجر رول اور پلے کرتے ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہماری لائف میں. اور جی ہمارے ماں باپ بھی سب سے اہم میجر رول پلے کرتے ہیں سب کی لائف میں، مطلب جن کے امی ابو ہوتے ہیں اور جنہوں نے پلے کر لیا ہے. تو جی تو اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے آپ سے کہ واٹ ایڈوائزز یو اسٹل کیری ان یور لائف فرام یور پیرنٹس. آپ نے کون سی ایڈوائزز کیری کی اپنی امی ابو سے اور اب تک؟ جی آپ شیئر کریں. ہمارے ماں باپ کی طرف سے جو مجھے ایڈوائس رہی ہے ہمیشہ، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں. اپنے جتنے بھی رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ رشتے بناتا ہے، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، کسی بھی رشتے کو ختم نہ کیا جائے. نمبر 2 پہ ہمیشہ یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، سب کے ساتھ محبت کی جائے، سب کے ساتھ جہاں تک ہو سکے شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ملا جائے. اس کے بعد ہمیشہ نصیحت یہ رہی ہے کہ کبھی کسی بری صحبت میں نہ جایا جائے، کسی بڑے فضول ہجوم میں، کسی غلط محفل میں نہ جایا جائے، بلکہ اچھے لوگوں میں ہی اچھے طریقے سے ٹائم کو اسپینڈ کیا جائے. تعلیم پہ ہمیشہ زور رہا ہے کہ تعلیم کو خصوصی توجہ دی جائے. تعلیم پہ تعلیم حاصل کر کے اس تعلیم کے مقصد کو پہچانا جائے اور اس تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے سہولت دی جائے. اپنے لیے بھی کمایا جائے، اپنے بیوی بچے گھر والوں سب کے لیے محنت کر کے حلال روزی کمائی جائے. حلال رزق کما کے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں ایک خاص حصہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو بھول جایا جائے. اس کے بعد مخلوق کے خدمت کے حوالے سے خاص تربیت ہے کہ کوئی بھی سوالی خالی نہ جائے. کوئی بھی سوالی اگر آ جائے، اگر آپ اس کی پیسے سے مدد کرتے ہیں تو پیسے سے کی جائے، اگر آپ اس کو کوئی علم دے سکتے ہیں تو علم سے کی جائے، ٹائم دے سکتے ہیں تو ٹائم سے کی جائے، فزیکلی کسی کی آپ کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کی جائے. کسی بھی سوالی کو خالی نہ موڑا جائے. اس قسم کی مختلف نصیحتیں تھیں. یہ جتنی بھی نصیحتیں مجھے میرے ماں باپ نے کی ہیں یا مجھے میرے ماں باپ کی طرف سے ہیں، یہی نصیحتیں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو کرنا چاہوں گا، میرے سننے والوں کو کرنا چاہوں گا، آپ جیسے چھوٹے بچوں کو کرنا چاہوں گا کہ وہ ان نصیحت پر عمل کریں. اور گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بچہ یا جو نوجوان ان نصیحتوں پہ عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، کبھی بھی اس میں وہ ناکام نہیں ہوگا. ہاں ایک تلقین نصیحت یوں کہہ لیں کہ دین کے حوالے سے ہمیشہ رہی کہ قرآن کی تلاوت لازمی کی جائے، نماز کو لازمی کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ہمیشہ دل میں ادب اور محبت ہر چیز سے بڑھ کے کی جائے. یہ ماں باپ کی طرف سے نصیحتیں تھی جو میں اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو، ہر ایک کو یہی نصیحتیں کرنا چاہوں گا کہ وہ ان نصیحتوں پہ عمل کرے اور اپنی لائف کو، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے اور ہر حوالے سے زندگی کو خوشگوار بنا. بہت بہت شکریہ، آپ نے تو یہ اتنی اچھی چیز شیئر کی اور مجھے بھی اچھا لگا، اور میں نے بھی اس چیز سے بہت لرن کیا ہے. تو
جیسے آپ کو پتہ ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف. تو میرا نیکسٹ سوال ہے کہ وچ از دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف اینڈ وائی. تو جی آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کسی بھی ٹائم کو بیسٹ کر کے گزارنے کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ ایک سٹیپ اگر کمپلیٹ ہوتا تھا تو اس سٹیپ کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے نیکسٹ سٹیپ کی سوچ دماغ میں پیدا ہو جاتی تھی اور پیدا کر لیتے تھے. کہ اگر فرض کرے میٹرک کی ہے تو اس سے پہلے ہی میٹرک کرنے سے پہلے ہی مائنڈ بنا ہوتا تھا کہ ایف ایس سی کرنی ہے. ایف ایس سی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی تو اس سے پہلے ہی مائنڈ بنا ہوتا تھا کہ بی ایس سی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے نوکری کے حوالے سے، مختلف کاروبار کے حوالے سے، مختلف خدمت خلق کے حوالے سے، یا جو بھی اس طرح کے کام ہوتے تھے تو ان کو پہلے سے ہی پلان کر لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی بھی ٹائم کو بیسٹ کرنے کی کوشش، ٹائم کو بیسٹ کرنے کی بجائے اس بات پہ توجہ کی گئی، ہمیشہ رکھی ہے کہ اپنے ٹائم کو لوگوں کے لیے لگا دیا جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، جس میں ان لوگوں میں یوں کہہ لو کہ میری اپنی فیملی بھی شامل ہے، رشتے دار بھی شامل ہیں، اہل محلہ بھی شامل ہے، پورے مطلب گاؤں بستی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک میں کر سکوں وہ سب شامل ہے، اور اپنا روزگار بھی شامل ہے، اپنی تعلیم بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. تو بیسٹ ٹائم تو ایسا کوئی اسپیشل میں نے کبھی کہیں پہ گزارا نہیں. ہاں ایک ضرور ہے میری لائف میں سب سے زیادہ جو خوشی کا دن اگر آپ تو 2017 میں جو میری برتھ ڈیٹ تھی 4 اپریل 2017 میری برتھ ڈے تھی. میری زندگی میں وہ پہلا اور مطلب اس وقت تک کا جو لائف کا وقت تھا یا دن تھا جو میں نے سب سے زیادہ خوشی میں گزارا تھا. اس میں یہ تھا کہ میں رات جب 12:01 شروع ہوا اس ٹائم سے لے کے اور رات پورا دن اور رات کے آخری 11:59 تک جتنے بھی دوست تھے، میرے کلاس فیلوز تھے، مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں نے پارٹیز کی. وہ دن تھا کہ جو پورے کا پورا دن اور وہ جو رات تھی میری مکمل کے مکمل خوشی میں گزری، اور لوگوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی اور بہت زیادہ میں خود بھی خوش ہوا مختلف اس میں آ کے. اتنی خوشی مجھے میری شادی پہ بھی شاید نہ ملی ہو جتنی خوشی مجھے 2017 میں میرے دوستوں نے، میری یونیورسٹی فیلوز نے، جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، لڑکے بھی شامل تھے، پھر اس کے بعد جہاں پہ میں رہتا تھا ان ہاسٹل والوں نے، پھر میرے اپنے یار دوستوں نے، اور اس کے بعد میری فیملی نے، سب نے بہت زیادہ مجھے خوشی دی. جی سو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بارے میں اور اپنی بیسٹ ٹائم آف یور لائف میں شیئر کیا، اور تھینک یو سو مچ. تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ اب شو کو اینڈ کرنے کا وینڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کون سا میسج اور ایڈوائس آپ اپنے ویورز اور آڈینس جو دیکھنے والے ہیں آپ ان کو کیا دیں گے میسج. جی میری نصیحت یہی ہوگی کہ سب سے پہلے جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. سارے کام سے زیادہ ترجیح اپنے ماں باپ کی خوشی کو دی جائے. اپنے ماں باپ کو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اپنا تن من لگا کے ان کی خوشی پہ قربان کر دیں. اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے ماں باپ کی خوشی پر قربان کر دیں گے اس کا کئی گنا آپ کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دے دے گا. جو کام آپ کا نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ چاہے وہ آپ اسٹڈی میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں جو کام آپ کا رک رہا ہو، اس کام کو یا اس چیز کو لا کے ماں کے قدموں کے سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اسے کہو کہ یہ اس کو اپنی دعا سے اٹھا دے. وہ ہاتھ اٹھائے گی، آپ کے سارے کام جو بھی آپ مسائل میں جس میں بھی گئے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. چند دنوں میں ہی بہت جلد اس کا آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیابی کی کنجی، جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اسی طریقے سے کامیابی کی جو ضمانت ہے یا جو کامیابی ہے وہ بھی ماں کے قدموں میں ہی ہے.
تو ماں باپ کو جتنا آپ خوش رکھیں گے، جتنی ماں باپ کو خوشیاں دیں گے، جتنا ماں باپ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیں گے، اتنا ہی یعنی کہ جو کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اتنا جلدی اور تیزی سے اور اچھے طریقے سے اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ ماں باپ کو خوشی دیں، جتنی خوشی دے سکتے ہیں دیں۔ ماں باپ کی خوشیوں میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ خوشی جس سے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ جڑنے والے جتنے بھی رشتے ہیں، باپ کے یعنی کہ باپ کے بھائی، باپ کی بہن، باپ کے اور جو خالو خالہ رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب، اسی طریقے سے ماں کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب، ان سب کے ساتھ اگر آپ بہت اچھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں تو ماں باپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو آخر میں میری نصیحت یہی ہوگی کہ ماں باپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوتے ہیں ان کو بھی خوشیاں دینے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ ملے رہنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا آخری پیغام تھا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ لولی میسج شیئر کیا، اور مجھے بھی، اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس اور ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں اس میسج کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اینڈ آئی ہوپ وی ول میٹ اگین۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ ہمارے گیسٹ رضوان فیکٹری والا، اینڈ وی ہیو لرن اے لاٹ guys, and thank you so much guys for watching Barely the Super Storyteller, and keep watching and keep learning new things with Barely the Super Storyteller. Bye guys, have a wonderful day. Bye.